السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ کے پی میں، آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ان علاقوں میں ایک بہت ہی صورتحال غمگیر ہے. اور جب کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی بات اور کہ گلوبل وارمنگ، تو پاکستان تواتر کے ساتھ ہر سال یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. اور اس مرتبہ پچھلے کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر پہلے پنڈی وغیرہ کے ایریا میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد پنجاب کے اور ایریاز میں، اور اب پچھلے 2-3 روز سے بہت ہی کانسنٹریٹڈ کلاؤڈ برس دیکھ رہے ہیں آپ، فلیش فلڈنگ دیکھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ 300 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں لوگوں نے جان کی بازی ہاری ہے. اور اے جے کے میں بھی صورتحال کافی بری ہے، کہا جا رہا ہے 2 لوگ آج مارے گئے ہیں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ناظرین ہم گن رہے تھے کہ کم از کم 7-8 پل جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ہائی ویز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اور کل ہم نے جب پروگرام میں بات کی ان کی فلیش فلڈز کی، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی میڈیا کی ذمہ داری ہے، ذرائع ابلاغ کی ہے، حکومت کی ہے، کہ جب یہ اس طرح کا الرٹ وہ ہو کہ جی موسم خراب ہونے جا رہا ہے، فلیش فلڈز ہونے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ یعنی کہ باور کروائیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، وہاں جگہوں سے چلے جائیں ایٹسیٹرا. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے آج ذرا اس پہ بات کر لیں کہ کیا یہ فینومینا ہے جو کہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی، گلوبل وارمنگ، لگتا تھا پتہ نہیں یہ کتنے 20-25-30 سال کے بعد کوئی ایسی چیز آئے گی، لیکن اٹ از ریئلی اپون اس. پاکستان 2022 میں یہ کہا گیا کہ اٹ واز ون آف دا موسٹ انڈینجرڈ کنٹری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. تو یہ اٹ از ان فرنٹ آف اس ناؤ. تو کیا اس پر کریں گے، کیا کر رہی ہے حکومت، اور کیا ہوگا، اور اگر اس کو ذرا پروجیکٹ کریں آگے تو کیا معاملات ہوں گے. آپ دیکھیے تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جیسے قیامت کا سماں ہے، جہاں جہاں لوگ who are experiencing this. اور یہ اتنا سڈن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا منٹوں میں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں اس مرتبہ ٹیکساس وغیرہ کے علاقے میں کہا جا رہا تھا کہ 1000 سال میں اتنی اس طرح کی بارش نہیں ہوئی جیسی وہاں ہوئی، کہ منٹوں میں انچوں سے بھی زیادہ بارش ہوئی، جا کے لوگ بالکل بہہ گئے پانی میں. اور تھنگز آر ویری بیڈ اینڈ ویری ڈینجرس. اور کیا یہ انسان کے اب بس میں ہے یا نہیں؟ ناظرین، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فراز احمد مغل صاحب، سپوکس پرسن ہیں چیف منسٹر کے پی کے، اور ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہیں، انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. مغل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، کیا ہم کل سن رہے تھے، یہ بھی پروجیکشن تھی کہ فلیش فلڈز وغیرہ، کلاؤڈ بس اور بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں، تو کیا پریپریشن ہو رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ پختونخوا میں جو اس وقت 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں ریلیف آپریشن کو، اور ابھی تک تحال بھی جاری ہے. جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ڈھونڈنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہمارے قریبی اضلاع ہیں ان میں ہم نے مکمل طور پر جو اسکول ہیں، کالج ہیں، سرکاری بلڈنگ ہیں، ان کو کل سے خالی کروا دیا گیا تھا. اور وہاں پر ہم نے رہائش، کھانے پینے اور جن لوگوں کو جو متاثرین ہیں وہاں پر منتقل کر رہے ہیں اور ان کو محفوظ مقامات کی جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کا دوبارہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم وہ علاقے خالی کروا رہے ہیں، تاکہ جن روٹس جو ہوتے ہیں جہاں سے یہ پانی آتا ہے ان علاقوں کو مکمل طور پر خالی کروا رہے ہیں. اور اس وقت جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان گنڈاپور، وہ اس وقت خود بھی نگرانی کر رہے ہیں اور خود بھی متاثرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایات دیتے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ اچھا، یہ ایک بھائی مجھے یہ بتائیے مغل صاحب کہ کیا لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی یہ گزر جائے گا، کوئی نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا، اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کتنا خطرہ ہے. ہم نے جس ٹائم پہلے کمپین کی تھی، یہ قدرتی آفات سے پہلے ہم نے کمپین کی، مساجد میں اعلانات کیے تھے، ہم نے سوشل میڈیا پہ پینفلیٹ کے ذریعے ضلعی انتظامیہ نے، صوبائی حکومت نے تمام کمپین کی تھی کہ آپ اپنے بندوبستی علاقوں، مطلب کہ جو علاقے ہیں ان کو، یہ جو روٹس ہیں جو آپ کے گھر ہیں، آپ صرف محفوظ علاقوں میں چل. لیکن اس ٹائم لوگوں نے نہیں کیا. اب خود اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے تو اب
اب لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں، اب لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں، یہ واقعات سے اصل میں ہماری قوم کہانیاں دیکھ کر سیکھتی ہے، اس سے ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلے سے ہی جب آپ کو حکومت کہتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت اور ہماری حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ چیز آفات کے بارے میں ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سے ہم نے انتظامات بھی کافی کو کر رکھے تھے۔ اگر جس طرح پچھلے 2 ماہ سے جو غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ندی نالوں اور دریائے سندھ کے ساتھ جو ہمارے جتنا بھی تجاوزات تھے ان کو ختم اگر ہم نے نہ کرایا ہوتا، ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہم نے نہ کیا ہوتا، تو آج اس سے بھی زیادہ نقصانات ٹھیک، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کل سن رہے تھے کہ مالاکنڈ کا جو ایریا ہے ادھر حالات اور بھی ان میں بگاڑ آنے والا ہے، تو کیا وہ ابھی تک پروجیکشن وہی ہے؟ جی ابھی تک تو کیونکہ ہم نے تو ڈپارٹمنٹس کی ان پہ چلنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں ڈپارٹمنٹ بتاتے ہیں، پی ڈی ایم اے بتاتا ہے کہ ابھی تک بھی خطرات ہیں، تو ہم اس سے پہلے ان سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں ہم نے دوبارہ وہ جو جن راستوں سے پانی جاتے ہیں ان کو صاف کرنے، کیونکہ کسی ایسے ندی نالوں میں دوبارہ طغیانی نہ آ جائے۔ جتنے بھی خیبر پختونخوا حکومت سے بڑھ چڑھ کر حصہ رہ رہے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین خان گنڈاپور جو ہے وہ موقع پر خود موجود ہیں، بنیر باجوڑ، وہ ہر علاقے میں خود جا رہے ہیں، خود متاثرین سے مل رہے ہیں اور خود ہی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب آپ کو چیف منسٹر وہاں پہ ہو تو وہاں پہ کوئی غفلت کی گنجائش ہی نہیں بچتی، اور خیبر پختونخوا حکومت نے یہاں ہمارے جتنے بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، تمام وہاں پر موجود ہیں، اور ہم تمام پچھلے 48 گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم نے مختلف جگہوں پہ ہم نے سیلز بنائے ہوئے ہیں جن کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، جن سے ابھی اس وقت تقریباً 200 لوگ لاپتہ ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جی یہ کون سے وہی بنیر کے علاقے میں لاپتہ ہیں یا پورے کے پی میں؟ پورے کے پی میں مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ۔ اچھا یہ بتائیے گا مغل صاحب کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے سی ایم صاحب سے، پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ نے بھی رابطہ کیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی، تو کوئی مدد مل رہی ہے آپ لوگوں کو، سپورٹ مل رہی ہے؟ فوج تو کر ہی رہی ہے لیکن میں ان کی صوبائیوں کی بات کر رہی ہوں۔ جی افواج پاکستان نے پچھلے 48 گھنٹوں کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے، مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی بات کری جائے تو کل سے مطلب 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، 48 گھنٹے میں این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا، کسی قسم کی ہمارے پاس ریلیف نہیں بھیجی گئی، کسی قسم کی ویکلز نہیں بھیجی گئی، کسی قسم کا ان کا ایک بندہ نہیں آیا۔ ان کا آج وفاقی وزیر امیر مقام آئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا وہ اپنے ساتھ مشینری لاتے حکومت کو۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جی۔ اچھا این ڈی ایم اے تو وہاں موجود ہے، وہ تو ایکٹیو نہیں ہے فیلڈ میں؟ مجھے کوئی دکھا دیا جائے کہ انہوں نے ایک گھی کا ٹین جو ہوتا ہے نا ڈبہ، وہ بھی لے کے آئے ہیں وفاقی حکومت۔ اچھا یہ مجھے بتائیے ویری کوئکلی، کیونکہ زینب صاحبہ بہت پیشنٹلی ہماری باتیں سن رہی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں مغل صاحب کہ میرا تو خیال تھا کہ این ڈی ایم اے کا ہی ایک پی ڈی ایم اے حصہ ہوتا ہے، تو پی ڈی ایم اے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے تو آٹومیٹکلی اس پریزنٹ جب پی ڈی ایم اے ایکٹیو ہے، ایسی بات نہیں ہے جی؟ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صوبائی، میں سمجھ رہی ہوں جی، لیکن ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ وہی تو میں پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹے آفت سے پہلے یا آنے سے پہلے 24 گھنٹے پہلے پی ڈی ایم اے کو این ڈی ایم اے کو لیٹر بھی لکھ لیا تھا، لیکن کسی قسم کی اس ٹائم۔ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں، اوکے ویل سی کہ ہم این ڈی ایم اے سے کسی سے بات کر سکیں۔ یہ ڈاکٹر زینب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برس وغیرہ، تو اس پر کس طرح سے آپ ذرا لوگوں کو باور کروائیں کہ یہ اس بڑی جو ہے طوفانی صورتحال جو لگتا ہے کہ اٹس بلٹ ان ٹو دا ویدر، اس سے یہ کیا اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، یا آپ کہیں گی کہ ہر آنے والے سال میں حالات بدتر ہوں گے؟
کہ دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہاں ہمارا خطہ جیسے کہ سائنٹسٹ کب سے وارن کر رہے ہیں موسٹ ولنریبل ہے. مختلف رپورٹس ہیں کلائمیٹ رسک انڈیکس کی, IPCC کی, جس میں یہ بتایا گیا کہ ساؤتھ ایشیا موسٹ ولنریبل خطہ ہے کلائمیٹ چینج سے. سو ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھا. جی انہی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بارشیں شدت اختیار کر جائیں گی, گرمی شدید پڑے گی, گلیشیئرز پگھلیں گے اور اس کے علاوہ ڈراؤٹ اور واٹر ریسورسز ڈرائی ہوتے جائیں گے. تو یہ تو ہمیں پتا تھا, لیکن اب جب پتا ہونے کے باوجود ابھی بات کر رہے تھے کہ فیڈرل سے کوئی سپورٹ نہیں. بات دیکھیں کلائمیٹ چینج 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے, اسکیٹرڈ ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی PDM میں رسپانسبل ہوتا ہے پروونس لیول پہ. بات یہ ہے کہ پروونشل کلائمیٹ ایکشن پلانز کدھر ہیں؟ جب 18th امینڈمنٹ کے بعد پتا ہے تحصیل لیول کا کلائمیٹ ایکشن پلان کدھر ہے؟ آپ کو ہاٹ اسپاٹ ایریاز اپنے صوبے میں پتا ہے. ایک ہوٹل 2010-11 میں بنتا ہے پھر گرتا ہے, 22 میں پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے, اور ابھی بھی وہ دوبارہ بن جائے گا. یہی حالات باقی کی کنسٹرکشن کے ہیں. ابھی جو پہاڑوں سے سیلابی ریلے نیچے آ رہے ہیں ان کی شدت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہاڑوں پہ جنگلات چھوڑے ہی نہیں. ایک ہوٹل دریائے سوات کے اوپر بنتا ہے, 2010-11 میں سیلاب سے تباہ ہوتا ہے, 22 میں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے, 2024-25 میں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ انکروچمنٹس کیوں نہیں روک پاتے؟ صوبوں کے ایکشن پلانس کدھر ہیں؟ جو آپ کی ڈومیسٹک فائنانس موجود ہے, صوبوں کے پاس بجٹ ہوتا ہے, وہ بجٹ کیا کلائمیٹ ایکشن پلاننگ پہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ تحصیل لیول پہ ایکشن پلاننگ نہیں ہے. پہاڑوں کی سلوپ سے درخت کاٹ دیے تو ظاہر سی بات ہے اوپر سے بڑے بڑے پتھر اور برف اور یہ سیلابی ریلوں کی صورت میں نیچے آئیں گے ہی آئیں گے جب آپ نے فارسٹ کور چھوڑا ہی نہیں وہاں پہ. تو ہمیں یہ کتنے دہائیوں سے پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب یہ نریٹو ہمیں چینج کر دینا چاہیے, جی ہم تو بہت ولنریبل ہیں اور ہم بالکل ویری گڈ, زبردست ڈاکٹر صاحب, 100% اگری ود یو. یہ بے بسی کے جو معاملات ہیں اس کو تو ہمیں دیکھنا ہے. آپ تو SDPI میں یا آپ لوگ پالیسیز دیکھ رہے ہیں سب جگہوں کی, تو مغل صاحب سے تو آپ نے کہہ دیا یہ, لیکن یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. تو اور آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک ایسا ہے جس کی ہر حکومت کے ساتھ بڑی ایک ڈائیلاگ رہتا ہے. آپ کے جو SDPI کے ڈائریکٹر ہیں وہ تو ہر حکومت کے کسی نہ کسی کمیٹی میں ہوتے ہیں. تو آپ لوگ, اور آپ کا تو تھا ہی بیسکلی, مجھے یاد ہے ڈاکٹر طارق بنوری نے بنایا تھا, تو یہ تو بنایا کلائمیٹ وغیرہ کی وجہ سے تھا. ہاؤ مچ ایفرٹ آر یو پیپل پٹنگ انٹو دس کہ فلیگ کریں گورنمنٹ کے لیے؟ جی SDPI میں اس وقت ہم لوگ جو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پاکستان کا نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنا ہوا ہے اس کے تحت ہم لوگ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ ہے. ہم خیبر پختونخوا میں ضلعوں کے لیول پہ اڈیپٹیشن پلان بنانا شروع کیا ہے. یہ اسی سال سے سٹارٹ ہوا ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں 4 سدہ کا, کرک کا, باقی اڈیپٹیشن پلان بھی بنا ہوا ہے. پر مسئلہ یہ کہ پلان تو ہم بنا دیں گے, ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. ہر تحصیل کی ولنریبلٹی الگ ہے. کرک میں ڈراؤٹ کا مسئلہ ہے, 4 سدہ میں فلڈنگ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے پلان ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے, ہم پالیسی ایڈووکیسی بھی کر دیں گے. انفورسمنٹ کون کرے گا؟ انفورسمنٹ کے لیے تو آپ کو وہاں میکینزم چاہیے, لوکل گورننس سسٹم چاہیے. جب لوکل گورننس سسٹم ہی نہیں ہوگا, ہم آپ کو بے تحاشا پالیسیز بنا کے دے دیں, سپورٹ کر دیں ٹیکنیکلی, یا ٹیکنیکلی ایز اے امپلیمنٹیشن پارٹنر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم ایکٹ بھی کر دیں, جب تک وہاں گورنمنٹ کی طرف سے انفورسمنٹ نہیں آئے گی وہ چیلنج رہے گا. ابھی ہم لوگ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی اڈیپٹیشن پلاننگ سٹارٹ کر رہے ہیں, کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب لوکل گورننس سسٹم ایٹ پلیس نہیں ہوتا تو ہمارے بنائے ہوئے کوئی بھی پلانس وہاں پر کیسے اطلاق ہوگا؟ تو دیر آر پلانس, ایسا نہیں. ابھی میں آپ کو بہت سے اور پلانس گنوا کے دے سکتی ہوں جس کے لیے ہم پش کریں. ویسٹ مینجمنٹ پہ بات ہی نہیں ہو رہی. KP میں یا سندھ میں کہاں ہے ویسٹ مینجمنٹ؟ بلوچستان میں کہاں ہے ویسٹ مینجمنٹ؟ آپ کے دریاؤں میں, ریلوں میں گند آتا ہے جو کوڑا آپ دریاؤں میں پھینکتے. سو جب ویسٹ مینجمنٹ کے پلانز موجود نہیں ہیں, انفورسمنٹ نہیں ہے, پلان ہم دے بھی دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں. سو SDPI کا میجر کام ریسرچ کر کے, ایویڈنس جنریٹ کر کے آپ کو پلان آف ایکشن دینا ہے. لیکن اگر آپ اس پلان آف ایکشن کو اڈاپٹ کر کے انفورس نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو جتنے بھی پلانز موجود ہو, انفورسمنٹ کا چیلنج رہے گا ہی رہے گا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, ہم 92 سے چیخ رہے ہیں. 92 سے اب آ کے تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی ہے. امید ہے کہ اس سیلاب کے بعد اگلے سال میں اور آپ بیٹھ کے سیلابوں کو ڈسکس کم سے کم کر رہے ہوں گے کہ تباہی جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. جی میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا, بڑا کلیئرلی آپ نے بتایا ناظرین کو کہ
معاملہ کتنا ایک طریقے سے ناظرین سمپل ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ بتا رہی ہیں جی پلانز ہیں, یہ ہیں ایشوز, اور ایک طرح سے پیچیدہ کتنا ہے, کیونکہ پاکستان میں پرائیورٹی ذرا بڑی گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں جہاں تک سیاست اور طاقت کی بات ہے اس ملک میں. لیکن اب جو چیز نظر آ رہی تھی کہ ذرا بڑی دور ہے اور ابھی خطرہ آپ کے سامنے نہیں ہے, اب وہ بالکل ہر سال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو میڈیا کا بھی رول بنتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ ویٹ فار جسٹ مور اینڈ مور فلیش فلڈز. اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, اس پر فوکس رکھنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام کا. ناظرین بڑی اہم باتیں آپ نے سنی, اور اللہ کرے یہ جو اس وقت معاملات ہیں اتنے گھمگیر کے پی میں, گلگت بلتستان میں اور اے جے کے میں بھی, دے سیٹل ڈاؤن کوئکلی ان ٹرمز آف دا کلائمیٹ, ان ٹرمز آف دا رین. لیکن دس ایشو از ایکسٹریملی سیریس. اینڈ یہ جو کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک شی از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جب آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, ساری گورننس دنیا جہان میں اس لیول پہ اس یونٹ میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن یہاں ان معاملات میں بہت گڑبڑ ہے. اینی وے چلیے آگے بات کرتے ہیں کہ جو گڑبڑ بہت دنیا میں نظر آ رہی ہے, اس گڑبڑ میں سے کوئی سمجھ عقل نکلے گی. ایک طرف معاملہ ہے غازہ کا, دوسری طرف ہے یوکرین کا. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ ہوں گے امبیسڈر ضمیر اکرم. اسٹے ود اس.